تو حضور علیہ السلام کی آمد کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا، دیوانہ وار خوشیاں منائیں۔ اس خوشی سے بڑھ کر کائنات کی کوئی اور خوشی نہیں ہے، ساری خوشیاں اس خوشی پر قربان ہیں، اور کائنات کی ساری خوشیاں اس خوشی کا تصدق ہے، صدقہ ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے محبوب رسول کو بھیجا، پھر آقا علیہ السلام کے فرائض نبوت کو بیان فرمایا، اور آخر پہ فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگر میرا یہ محبوب نہ آتا تو تم لوگ تو کھلی گمراہی میں تھے، تم تو تباہی و بربادی میں تھے، کفر اور شرک کے اندھیروں میں تھے، تم تو دوزخ کا ایندھن بن چکے تھے، جو رہ گئے بنے جا رہے تھے، ہدایت سے محروم تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ ارے سوچو تمہیں کھلی گمراہی سے کس نے بچایا؟ آخرت کی تباہی سے کس نے بچایا؟ گمراہی اور تباہی سے بچ جانے کا سبب میرے محبوب کی آمد اور بعثت۔ لقد من اللہ، میرا محبوب آیا، میرے محبوب کی بعثت ہوئی، اور وادی عرب میں میرے محبوب کی ولادت ہوئی، اور اس کے صدقے پھر تمہیں میرا قرآن بھی ملا، ایمان بھی ملا، اسلام بھی ملا، وہ کعبہ بھی ملا جس کو تم تو بت خانہ بنا چکے تھے۔ شکر ادا کرو کہ میرا مصطفیٰ آیا، تم دوزخی تھے، اس کی آمد کے صدقے جنتی بن گئے۔ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ہمیں تو جو کچھ ملا آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملا، تو قرآن بھی حضور کے ذریعے سے ملا، تو وہ جو حضور کے ذریعے سے ملا اس کے اترنے پر تو فضل و رحمت ہو، اور جس کے ذریعے سے ملا اس کی آمد کی رات فضل و رحمت کی رات ہی نہ ہو۔ یہ کیسے ہو گیا؟ جو اس نعمت کا سبب ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو حضور علیہ السلام کی آمد قرآن کی نعمت کا سبب ہے، تو لہٰذا اس کی خوشی قرآن کی آمد کی خوشی سے بڑی خوشی ہوئی۔ اسی طرح شب قدر ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں کیا تتنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، تو جس رات میں فرشتے اتریں وہ 1000 مہینوں سے افضل، اور جس رات میں مصطفیٰ اترے اور فرشتوں کی فضیلت یہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں، مزار مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں اور سلام نیاز عرض کرتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو اترتے ہیں حضور کے مزار اقدس کی زیارت اور سلام کے لیے، اور قیامت تک 1,40,000 فرشتے یومیہ اترتے رہیں گے، جن کی باری ایک بار آتی ہے دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ ہے فرشتوں کا اترنا۔ وہ تو دربار مصطفیٰ کے جھاڑو بردار ہیں، فرشتے دربار مصطفیٰ کے جھاڑو بردار ہیں۔ ارے جھاڑو بردار اتریں تو رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اور سرکار ساری کائنات کی اترے تو اس کی فضیلت نہ ہو، اس کی خوشیاں نہ ہوں، اس کا جشن نہ ہو۔ آقا علیہ السلام کی آمد کی رات، آمد کا دن، آمد کا مہینہ، کروڑوں مہینے، اربوں مہینے اس ماہ میلاد پر قربان۔ جس پتھر کو نسبت مل گئی وہ پتھروں جیسا نہ رہا۔ ارے پتھر کو پیغمبر سے نسبت ہو جائے تو پتھروں کی ساری کائنات میں وہ پتھر جدا ہو جائے، اور جو پیغمبر اپنی نسبت سے پتھروں کو بے مثال کرتا ہے وہ پیغمبر خود کسی کی مثال کیسے ہوتا ہے؟ لہذا اس پیغمبر سے جس دن کی نسبت ہو گئی وہ دن دنوں میں بے مثال ہوا،
اس پیغمبر سے جس رات کو نسبت ہوئی، جس مہینے کو نسبت ہوئی، وہ شب و ماہ ہمیں بے مثال ہوا۔ اس لیے جب آقا کی نسبت نصیب ہوتی ہے تو وہ سارے عمل خدا کے ہاں مبرور عبادت بن جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو جب خوشی ہوتی، خاص خوشی، تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ سیدہ عالم، آپ کی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ، جب وہ حاضر ہوتی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو آپ کو محبت اتنی تھی، جب شہزادی فاطمۃ الزہرا کو دیکھتے خوشی سے کھڑے ہو جاتے۔ تو آقا علیہ السلام کی مستقل سنت تھی، وہ بچوں اور بچیوں کے لیے جو اچھے لباس پہن کے شادی سے آ رہے تھے، انہیں دیکھ کے خوش ہوئے تو کھڑے ہو گئے۔ اکرما کو اسلام قبول کرتے، خبر سنی خوش ہوئے تو کھڑے ہو گئے۔ سیدہ کائنات کو دیکھتے خوش ہوتے، کھڑے ہو جاتے۔ تو آقا علیہ السلام کی سنت تھی، جس شے سے محبت ہوتی، جس پر خوش ہوتے، کھڑے ہو جاتے۔ تو آقا نے ایک سنت قائم کر دی کہ جس پر خوشی ہو کھڑے ہونا میری سنت ہے۔ مسلمانوں کو لاکھ خوشیاں ہوں گی، مگر خدا کی عزت کی قسم جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، حضرت آمنہ کی جھولی میں آقا کی آمد کا ذکر ہوتا ہے اور میلاد پڑھا جاتا ہے، تو حضور کی ولادت کا ذکر سن کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا جب خوشی ہو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ جب میلاد کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی میں مومن کھڑے ہو کر سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کپڑے تو آپ بدلتے ہی رہتے ہیں، مگر حضور کے میلاد کی خوشی میں اچھے کپڑے پہنے تو ان کپڑوں کا پہنا عبادت ہو گیا۔ خوشیاں مناتے رہتے ہیں، مگر حضور کی ولادت کی خوشی میں جشن منائے تو درجہ کچھ اور ہو گیا۔ لہذا جتنے اعمال مسرت، جتنا اطعام، جتنا صدقہ، جتنا خیرات، جتنا لنگر، جتنا نیک غریبوں پہ خرچ کرنا، جتنے کمکمے، جتنی روشنیاں، جتنی لائٹنگ، جتنے جلسے، جتنے جلوس، سب خوشیاں حضور کی خوشی کے صدقے میں ہیں، اور سب نعمتیں حضور کی ولادت کے صدقے میں ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشیوں کو منائیں پورے حلقے میں، اس میں دھوم مچا دیں ولادت مصطفیٰ کی۔ اپنے گھروں کو کمکموں سے روشن کریں، لائٹنگ کریں 12 دن، مشل بردار جلوس علاقوں میں نکالیں، ہر شام 12 راتیں 12 راتیں لنگر پکائیں، کھانے غریبوں میں تقسیم کریں، خوشیاں منائیں، محافل کریں، صلاۃ و سلام کی محفلیں کریں۔ یہ جو عمل آقا علیہ السلام کی خوشی میں کریں گے، اللہ کے ہاں سب اعمال اور عبادات سے زیادہ قبول اور باعث اجر ہوگا، اور اللہ کی رضا کا باعث ہوگا۔ آپ حضور کی ولادت پہ خوش ہوں گے، اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ یہ پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کی خوشی کا، اور آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں منائیں، اور حضور کے میلاد کے صدقے آپ کے مشن کو، آپ کے دین کو، آپ کے لائے ہوئے انقلاب کو، غریب انسانیت کو اٹھانے کے لیے آپ کے لائے ہوئے پیغام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔